ایک ہوتی ہے ریاست اور ایک ہے فلاحی ریاست۔ ریاست کسے کہتے ہیں؟ کسی جغرافیائی حدود کے اندر ایک قوم اکٹھے رہنے کا فیصلہ کر لے، وہ جغرافیائی حدود ریاست کہلاتی ہے، اور وہاں اندر رہنے والے لوگ قوم کہلاتے ہیں۔ جو نظم زندگی وہ طے کر لے وہ دستور کہلاتا ہے، اور اس نظم زندگی کو چلانے والے حکومت کہلاتے ہیں۔ ریاست کی کیا ذمہ داریاں ہیں؟ اس حوالے سے گزشتہ نشست میں قرآن مجید کی ایک آیت کا سہارا لے کر چند ذمہ داریاں عرض کی تھی۔ آج مزید اسی حوالے سے چند باتیں اور عرض کرنی ہیں۔ کسی بھی ریاست کی بنیادی طور پر 4 ذمہ داریاں ہیں۔ جو ریاست ہے، فلاحی ریاست ہے، بنیادی طور پر ان کی 4 ذمہ داریاں ہیں۔ سب سے پہلی ذمہ داری ریاست کی یہ ہے کہ وہ سرحدی حدود کی حفاظت کرے، کوئی حملہ نہ کر لے، کوئی انتشار نہ ہو، کوئی فساد نہ ہو۔ ریاست کی حدود کی حفاظت یہ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ دوسری ذمہ داری ریاست کی یہ ہے کہ وہاں کے رہنے والے لوگوں کے لیے انصاف فراہم کرنا۔ کوئی لڑ پڑے، کوئی جھگڑا ہو جائے، مفادات ٹکراتے ہیں، تو وہاں کے رہنے والے لوگوں کے لیے انصاف فراہم کرنا یہ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ امن کو برقرار رکھنا یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، اور ان سرحدی حدود کے اندر رہنے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے زندگی گزارنے کے لیے سہولیات فراہم کرنا یہ بھی ریاست کی ذمہ داری ہے۔ تو بنیادی طور پر یہ 4 ذمہ داریاں ہیں کسی بھی ریاست کی: امن کو برقرار رکھنا، انصاف فراہم کرنا، سہولیات فراہم کرنا، اور سرحدی حدود کی حفاظت کرنا یہ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ اب اگر کوئی ریاست اپنے رہنے والے لوگوں کے لیے سہولیات فراہم کرتی ہے تو یہ ریاست ہے، لیکن سہولیات کے ساتھ ساتھ اگر وہ اس بات کی گارنٹی بھی دیتی ہے کہ کسی آدمی کی اگر ضرورت پوری نہیں ہو رہی، معذور ہے، بیمار ہے، مسکین ہے، بیوہ ہے، کوئی یتیم بچہ ہے، بچی ہے، ان کی ذمہ داریوں کی گارنٹی دینا کہ ان کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، تو پھر یہ فلاحی ریاست۔ سہولیات فراہم کرنا ریاست کا کام ہے، اور سہولیات فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ اس بات کی گارنٹی دینا کہ اگر یہ ضرورتیں آپ خود سے پوری نہ کر سکے کسی عذر اور مجبوری کی وجہ سے، یہ ذمہ داری ہماری ہے، تو پھر یہ فلاحی ریاست بن جاتی ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حوالے سے سنت کیا ہے، آپ کا طریقہ کیا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسجد کے امام نہیں تھے، آپ صرف مسجد کے خطیب نہیں تھے، آپ امام بھی تھے، آپ خطیب بھی تھے، آپ حاکم بھی تھے، آپ قاضی بھی تھے، آپ جرنیل بھی تھے، آپ معیشت کنٹرولر بھی تھے، اور آپ چیف آف آرمی سٹاف بھی تھے۔ پوری انسانیت کو سنبھالنے والے تھے آپ، اور پوری انسانیت کی رہنمائی کرنے والے تھے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاست کے حوالے سے، فلاحی ریاست کے حوالے سے کیا طریقہ رہا ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی کیا سنت ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی زمانے میں، ابتدائی دور میں یہ طریقہ رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی جنازے کے لیے تشریف لاتے تو سب سے پہلے آپ دریافت فرماتے کہ یہ مرنے والا جو دنیا سے چلا گیا ہے یہ مقروض تو نہیں ہے؟ جواب ملتا کہ یہ مقروض نہیں مرا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جنازہ پڑھا دیتے۔ اور اگر جواب ملتا کہ مقروض مرا ہے
बोझ छोड़ के मरा है। तो आप अलैहिस्सलाम का फिर दूसरा सवाल ये हुआ करता था कि क्या तरके में से, विरासत में से कुछ इतना माल मौजूद है जिससे मरने वाले का कर्जा अदा किया जा सके? जवाब अगर मिलता हाँ कुछ मौजूद है कर्जा की अदायगी के लिए, तो आप अलैहिस्सलाम फिर भी जनाजा पढ़ा लेते। लेकिन अगर जवाब होता मकरूज भी मरा है, कर्ज की अदायगी की कोई सूरत भी नहीं है, तो फिर आप अलैहिस्सलाम फरमाते सल्लु अला साहिबिकुम, अपने साथी का जनाजा तुम पढ़ लो, और आप अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले जाते, फिर आप जनाजा नहीं पढ़ाते। इसी तरह एक दफ़ा मुसलमान का जनाजा था, हुज़ूर अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए। हस्ब मामूल आपने पूछा कर्ज़े के हवाले से, जवाब मिला मकरूज़ है। अदायगी की कोई सूरत है, जवाब मिला कि अदायगी की भी कोई सूरत नहीं है, तरके में से इतना माल नहीं है कि कर्ज़ अदा किया जा सके। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया सल्लु अला साहिब, जनाजा पढ़ लो अपने साथी का। तो अबू क़तादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक सहाबी है, ग़ालिबन इनके दोस्त थे, अर्ज़ करने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस शख्स को इस फजीलत और इस नेमत से महरूम मत कीजिए कि आप तशरीफ़ लाए और फिर भी जनाजा ना पढ़ाए। या रसूल अल्लाह, इसका जनाजा पढ़ा दीजिए, मैं इसके कर्ज़े का ज़िम्मेदार हूँ, मैं अपने दोस्त का कर्ज़ा अदा करूँगा। तो आप अलैहिस्सलाम ने नमाज जनाजा पढ़ाया, और फिर उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तारीख़ी जुमला इरशाद फरमाया, और फरमाया कि मन तरका मालन फली वरसती, जो शख्स दुनिया से चला गया, माल छोड़कर चला गया, फली वरसती ही, तो वो माल उसके वरसा के लिए है। और मन तरका ज़ाअन औ कल्लन, और अगर कोई शख्स बोझ छोड़कर चला गया, तरका कुछ भी नहीं छोड़कर गया, बेसहारा लोगों को छोड़कर चला गया, अपने वरसा को बेसहारा छोड़ के चला गया, तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया फ़इलैया व अलैया, वो हमारे पास आएगा, हम उसके ज़िम्मेदार हैं, हम उसका बोझ हल्का करेंगे, हम उसके कर्ज़ों को अदा करेंगे, हम उसकी ज़रूरियात को पूरा करेंगे। ये आप अलैहिस्सलाम ने एक तारीख़ी जुमला इरशाद फरमाया, मन तरका मालन फली वरसती, माल छोड़ कर गया तो उसका वरसा का है। व मन तरका कल्लन औ ज़ियाअन, और अगर कोई शख्स अपने वरसा को बेसहारा छोड़ कर चला गया, फ़इलैया व अलैया, उसकी ज़िम्मेदारी हमारी, हम उसकी ज़रूरतों को पूरा करेंगे, हम उन बेसहारों के लिए हम सहारा बनेंगे। फ़इलैया का जुमला तो पहले भी कहा गया है, और इसका दायरा तो बहुत वसी है। ख़ातम ताई आप अलैहिस्सलाम के ज़माने से पहले गुज़रे हैं कि हमारे पास आएंगे, हम ज़रूरत पूरी करेंगे। लेकिन आप अलैहिस्सलाम ने जो जुमला इरशाद फरमाया अलैया, कि उसकी ज़िम्मेदारी हमारे ऊपर है, रियासत के ऊपर है, ये फलाही रियासत है, हम उनकी ज़रूरत को पूरा करेंगे, बेसहारों के लिए हम सहारा बनेंगे, हम उनके बोझ को हल्का करेंगे। ये जुमला तारीख़ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले किसी ने भी नहीं कहा कि कोई दुनिया से चला गया, अपने वरसा को बेसहारा छोड़कर चला गया, हम उसके वारिस। ये जुमला तारीख़ में नबी अलैहिस्सलाम से पहले किसी ने भी नहीं कहा। ये आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उसकी ज़िम्मेदारी हमारे ऊपर है, रियासत के ऊपर है, ये है फलाही रियासत, ये है इस्लामी रियासत। और फिर आप अलैहिस्सलाम के ज़माने में ये मामूल बन गया था, महदूद वसाइल के बावजूद ये एक तरीक़ा बन गया था, और एक माहौल बन गया था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूरतमंदों की ज़रूरत पूरी करते थे। बुखारी शरीफ से एक दो मिसालें अर्ज़ कर देता हूँ। एक शख्स आया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और आके अर्ज़ करता है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सफ़र पे जा रहा हूँ, रास्ते में सवारी मेरी मर गई है, ज़ाया हो गई है, सफ़र भी जाना है, सवारी का कोई इंतज़ाम नहीं है, या रसूल सल्लम सवारी का इंतज़ाम कर दीजिए। अब ये बेसहारा हो गया, इसको पता है कि मेरा सहारा कौन है, ज़रूरतमंद है, इसको पता है कि मेरी ज़रूरत कहाँ से पूरी होगी। आप अलैहिस्सलाम के यहाँ आए, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बैठिए, आपको ऊँटनी का बच्चा दे देते। थोड़ी देर के लिए वो बैठा और फिर सोचने लगा कि ऊँटनी के बच्चे को मैं क्या करूँगा।
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش طبی کے موڈ میں تھے. آپ خوش طبی کرتے بھی تھے, خوش طبی فرماتے بھی تھے, اور آپ کے ساتھ بھی صحابہ خوش طبی کر بے تکلف ہو جایا کرتے تھے. آپ علیہ السلام نے فرمایا بیٹھ جاؤ, آپ کو اونٹنی کا بچہ دے دیں گے. تھوڑی بار پھر اٹھ گئے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اونٹنی کے بچے کو کیا کروں؟ آپ علیہ السلام بیٹھ جاؤ, اونٹنی کا بچہ آپ کو مل جائے گا. تھوڑی دیر کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت المال سے ایک اونٹ منگوایا, اور اس کی مہار اس ضرورت مند بے سہارا کے ہاتھ میں پکڑایا, اور فرمایا کہ یہ اونٹ بھی کسی اونٹنی کا ہی بچہ ہے. یہ خوش طبی میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک ضرورت مند جب اس کو کسی چیز کی ضرورت پڑی سواری کی, تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور وہاں سے ضرورت پوری ہو گئی. ایک بے سہارا کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فلاحی ریاست ذمہ دار ٹھہری, اور انہوں نے اپنے ذمہ داری کو نبھایا. اسی طرح ایک اور موقع پر عقبہ ابن نافع, غالباً یہ صحابی ہے رضی اللہ تعالی عنہ, عید سے 2-3 دن قبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بکریوں کا ایک ریوڑ ان کے حوالے کیا, اور فرمایا کہ جا کے یہ لوگوں میں تقسیم کر دو, قربانی کے ایام قریب ہے, یہ لوگوں میں تقسیم کرو تاکہ وہ لوگ قربانی کر لیں. عقبہ ابن نافع رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ بکریوں کا وہ لیوڑ لے کر لوگوں میں تقسیم کر دی. آخر میں ایک چھوٹا سا بکروٹا سا بچ گیا. آگے عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ایک بکروٹا بچ گیا ہے, کیا میں اس کی قربانی کر سکتا ہوں؟ شریعت میں تو اجازت نہیں ہے, لیکن یا رسول اللہ علیہ وسلم کیا میرے لیے اجازت ہے میں اس کی قربانی کر لوں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صرف آپ کے لیے اجازت ہے, آپ کے علاوہ کسی اور کے لیے اجازت نہیں ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قربانی کس کی ذمہ داری ہے؟ میری ذمہ داری ہے, آپ کی ذمہ داری ہے, جو صاحب نصاب ہے اس کی ذمہ داری ہے قربانی کرنا. لیکن قربانیوں کے لیے جانور کا انتظام کون کر رہا ہے؟ اسلامی ریاست, فلاحی ریاست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. قربانی کی ذمہ داری لوگوں کی ہے, لیکن قربانی کا جانور فراہم کر رہے ہیں کون؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں عرض کر رہا تھا کہ فلاحی ریاست اگر اس بات کی گارنٹی دے دے کہ اگر کوئی ضرورت مند آدمی ہے وہ اپنی ضرورت پوری نہیں کر سکتا تو ریاست اس کی ضرورت کو پورا کرے گی, تو یہ ہے فلاحی ریاست. یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کی بخاری شریف کی دونوں روایت غالباً میں نے آپ سے عرض کر دی. 100 سال کے بعد, ایک صدی گزر جانے کے بعد, جب یہ اس نظام کو عروج ملا, فلاحی ریاست کو, وسائل جب زیادہ ہوئے, تو اس دور کے 1-2 باتیں بھی عرض کر دیتا ہوں کہ فلاحی ریاست کیا ہوتی ہے, اسلامی ریاست کیا ہوتی ہے. اس حوالے سے 1-2 مثالیں اور بھی. یہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا دور حکومت ہے, دمشق دارالحکومت ہے, اور عراق کے گورنر ہے عبدالحمید, امیر المؤمنین ہے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ. عراق کے گورنر عبدالحمید نے خط لکھا امیر المؤمنین عمر بن عبدالعزیز کے نام, اور خط میں لکھتے ہیں کہ امیر المؤمنین یہاں کے تمام لوگوں کی ضروریات پوری ہو گئی ہیں, یہ ہمارے پاس بجٹ بچ گیا ہے, ان پیسوں کا ہم کیا کریں؟ ہمیں تو ضرورت نہیں ہے, ہم کریں تو کیا کریں؟ اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے جوابی خط لکھا, اور یہ خطوط جو 2-3 باتیں میں ابھی عرض کروں گا یہ کتاب الاموال کے اندر ہے. امام ابو عبید کی کتاب ہے, 3 صدی کے عالم ہیں, فقیہ ہے, ان کی کتاب ہے کتاب الاموال. اس کتاب میں یہ تمام خطوط موجود ہیں. اور اگر کوئی شخص معیشت کو سمجھنا چاہتا ہے, دلچسپی رکھتا ہے اس بات میں مجھے معیشت کے حوالے سے, اسلامی ریاست کے حوالے سے معلومات حاصل ہو, تو وہ کتاب الاموال کا مطالعہ کر لے. اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے کتاب الخراج. ان دونوں کتابوں میں معیشت کے حوالے سے بہت کچھ مواد پڑا ہوا ہے, اور ان دونوں کتابوں کے پڑھنے کے بعد کوئی سوال ایسا نہیں ہے کہ اس کے بارے میں پھر کسی سے پوچھا جائے. تمام اصول, نظام سیاست, نظام ریاست, معیشت کے حوالے سے تمام مواد اس میں موجود ہے, اور بڑی ایک ضخیم کتابیں ہیں یہ دونوں. اردو میں بھی ہے, عربی میں بھی ہے, اور انگلش میں بھی ہے, ان کا مطالعہ بھی کیا جا سکتا ہے. بہرحال خط لکھا
عبدالحمید نے امیر المؤمنین کے نام پیسے بچ گئے ہیں، لوگوں کی ضرورتیں پوری ہو گئی ہیں، کرے تو کیا کریں ان کا۔ تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے جوابی خط لکھا اور فرمایا کہ دیکھو لوگوں کی ضرورتیں پوری ہو گئی، لیکن دیکھو ریاست کے اندر کوئی آدمی مقروض تو نہیں ہے، اگر کوئی آدمی مقروض ہے تو اس کے قرضہ ادا کر لو۔ عبدالحمید رحمہ اللہ کو جب خط ملا تو آپ نے جوابی خط پھر لکھا اور اس خط میں لکھا امیر المؤمنین یہاں کے تمام مقروضوں کے قرضے ریاست نے ادا کر لیے، یہ کام میں نے کر لیا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرا خط لکھا اگر قرضے ادا ہو گئے ہیں تو آپ ایسا کر لیں کہ آپ کی ریاست میں جتنے لوگ جوان بچے ہیں بچیاں ہیں ان کی شادیاں نہیں ہوئی ہے، شادیوں کے قابل ہیں وہ، ان کی شادیاں کرا دو۔ عبدالحمید رحمہ اللہ نے خط لکھا جوابی خط کہ امیر المؤمنین بچیوں کی شادیاں بھی ہو چکی ہیں، قرضے بھی ادا ہو گئے ہیں، شادیاں بھی ہو چکی ہیں۔ تو عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ علیہ نے تیسرا خط لکھا، یہ سارے خطوط کتاب الاموال کے اندر موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، اور فرمایا کہ عبدالحمید ایسا کرو کہ دیکھو وہاں جن شوہروں نے خاوندوں نے اپنی بیویوں کا مہر نہیں ادا کیا ہے تو ان پیسوں سے ان کے مہر ادا کر لو، اور مہر ادا کرنے کی پوزیشن میں ہمیں کبھی بھی نہیں آئے۔ ایک تو بچیوں کی جو وراثت کا مسئلہ ہے اس میں بھی کافی حق تلفیاں ہو رہی ہے، اور ایک مہر کے حوالے سے ہم مطلب ہے کہ سنجیدہ نہیں ہے، حالانکہ یہ دونوں واجبات فرائض میں سے ہیں، ان کو ادا کرنا بہر صورت ضروری ہے۔ اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ مہر کیوں نہیں دیا، بچی کو وراثت میں سے حصہ کیوں نہیں دیا، یہ دونوں بہت بڑے حساس مسئلے ہیں۔ بہرحال آپ نے فرمایا کہ ایسا کرو عبدالحمید کہ جن شوہروں نے بیویوں کا مہر نہیں ادا کیا ہے نا مہر ادا کر لو، امیر المؤمنین مہر بھی ادا کر لیں پھر بھی پیسے بچتے۔ پھر چوتھا خط لکھا امیر المؤمنین عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے اور فرمایا دیکھو یہ جو پیسے بچ گئے ہیں نا یہ پلاٹنگ کر لو اور ذمہ داروں کو قرضے دے دو تاکہ ان غیر آباد زمینوں کو آباد کیا جا سکے۔ یہ ہے ریاست، یہ ہے فلاحی ریاست جہاں میں مقروضوں کے قرضے ادا ہو رہے ہیں، جہاں میں بچوں اور بچیوں کی شادیاں ہو رہی ہیں، جہاں پر شوہروں کے مہروں کو ادا کیا جا رہا ہے، اور جہاں پر لوگوں کو قرضے دیے جا رہے ہیں کاروبار کے لیے، یہ فلاحی ریاست ہے جو وہاں کے رہنے والے لوگوں کی تمام ضروریات کو پورا کر رہے ہیں۔ یہ ہے اسلامی ریاست، یہ ہے فلاحی ریاست۔ اور اگر ذہن میں کبھی یہ سوال آ جائے نا کہ یہ صوبے کا بجٹ تھا، یہی کیا چکر ہے کہ قرضے بھی ادا ہو رہے ہیں، شادیاں بھی ہو رہی ہیں، مہر بھی ادا کیے جا رہے ہیں اور قرضے بھی دیے جا رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ تو اس مثال کو سمجھنے کے لیے ایک اور مثال بھی سن لیجیے کہ یہ تمام تر چیزیں کیسے ممکن ہو سکتی ہیں۔ یہی عمر بن عبدالعزیز ہے رحمہ اللہ، ایک گھر جا رہے ہیں اور آپ کی جو بیوی ہے زوجہ فاطمہ بھی شہزادی ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ گھر پہنچتے ہیں، بیوی سے پوچھتے ہیں فاطمہ ایک درہم ہے؟ تو آپ پوچھتی ہے کہ امیر المؤمنین سرتاج خیریت ہے، ایک درہم کے کیا کرنا ہے؟ تو عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ راستے میں آتے ہوئے انگور دیکھ لیے تھے اور انگور بہت اچھے لگے مجھے، کھانے کو جی چاہ رہا ہے، جیب میں پیسے نہیں ہے کہ میں انگور خرید سکوں۔ آپ کے پاس اگر کوئی ایک درہم میں، درہم سمجھ لے کہ آج کل کے زمانے میں ایک پاؤنڈ سمجھ لے، اتنی قیمت تھی اس کی۔ فاطمہ بیوی کہنے لگی کہ امیر المؤمنین سرتاج جب آپ کے پاس ایک درہم نہیں ہے تو میرے پاس ایک درہم کہاں سے آئے گا؟ اور پھر کہنے لگی آپ امیر المؤمنین ہیں، آپ وقت کے بادشاہ ہیں، آپ کے بیت المال میں اتنا بھی حق نہیں ہے، اتنا ثواب دیدی فنڈ بھی نہیں ہے کہ آپ وہاں سے لے لیں اور اپنے لیے انگور خرید لیں۔ تو عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ فرمانے لگے فاطمہ جس درہم کی تم بات کر رہی ہو نا، جن پیسوں کی تم بات کر رہی ہو وہ درہم نہیں ہے، وہ آگ کا انگارہ ہے۔ جس درہم کی تم بات کر رہی ہو وہ درہم نہیں، وہ آگ کا انگارہ ہے۔ کوئی حکومت سرکاری خزانے کو اگر وہ آگ کا انگارہ سمجھیں گے تو پھر وہاں کے لوگوں کی ضروریات پوری ہوگی، پھر وہاں کے لوگوں کی شادیاں ہوں گی، وہاں کے لوگوں کے قرضے ادا ہوں گے،
وہاں کے لوگوں کے مہروں کو ادا کیا جائے گا، وہاں کے لوگوں کے تمام تر ضروریات کو پورا کیا جائے گا۔